الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی مسلسل تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات میں اب تک آپ نے یہ سنا کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے اور وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں. ایمان والوں کی 6 نشانیاں یہاں بیان ہوئی ہیں جن میں سے تقریباً 4 کا مختصراً ذکر میں کر چکا ہوں. پہلی بات آپ یہ جان چکے کہ کامیابی، فلاح، مراد کو پہنچنا صرف ایمان والوں کا حصہ ہے. ایمان والے کون؟ جو کلمہ پڑھ کر ایمان لا کر اس کے پابند ہو گئے اور اس کی پابندی کرتے ہیں. وہ دکھاوے کو نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز میں گڑ گڑاتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ وہ کس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جلال کی وجہ سے، اس کی ہیبت کی وجہ سے وہ گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں اور بیہودہ باتوں کی طرف وہ دھیان لگاتے نہیں. یہ ایمان والوں کی نشانی بیان ہوئی ہے.
اور آج اگر ہم دیکھیں تو ایمان والے کہلا کر ہمارے اعمال کیا ہیں؟ اگر وہ ان نشانیوں کے مطابق نہیں تو پھر ہم لوگ اپنے مومن ہونے کا ایک طرح سے خود ہی انکار کر رہے ہیں یا اپنے ایمان کی نفی کر رہے ہیں۔ اگر ایمان والے ہیں تو ہمیں ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے کہ ایمان والے کی نشانیاں کیا ہیں اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ بیہودہ باتوں کی طرف دل لگانا، دھیان لگانا، یہ ایمان والے کا کام اونچی کہیے گا نہیں۔ تو اب میں اور آپ سب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارا دھیان کس طرف جاتا ہے، کس طرف لگا ہوا ہے، اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اگر ہم بیہودہ باتوں کی طرف دھیان لگاتے ہیں تو یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے، وہ بتا چکا ہوں آپ کو۔ ایمان والا صاحب نصاب ہو، اس کے پاس اپنی بنیادی ضروری حاجتوں کے سوا ایک خاص مقدار میں اگر مال ہے اور اس پر سال گزرا ہے تو اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ کا تمام طریقہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو مومن وہ ہے جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور اگر ایمان والوں کی حکومت ہو تو وہ زکوٰۃ کا نظام نافذ کرتے ہیں اور اس معاملے میں کچھ گڑبڑ نہیں کرتے۔ اور ایمان والے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرتے ہیں، مرد ہو یا عورت۔ مرد کے لیے اس کی بیوی یا اس کی ملک میں آئی ہوئی لونڈی، لونڈیوں کا پرانا جو سلسلہ تھا اب نہیں ہے، شرعی باندی اگر ہو تو اس کے سوا اس کا تعلق کسی سے اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ بیوی پر ہوگا یا لونڈی پر اس کا تعلق ہوگا تو اس پر اس کو کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو انہی تک رکھے، اس سے ادھر ادھر نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ اپنی بیوی اور شرعی باندی سے جو آگے بڑھے گا پھر وہ حد سے بڑھنے والا ہے اور اپنے آپ کو مجرم بنانے والا ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا خلاصہ پھر پیش کر دوں۔ ہم لوگ نماز سیکھیں، پڑھتے ہیں، اس کے باوجود دوبارہ اس کے مسائل سمجھیں کہ کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے۔ کوئی اگر ہمیں صحیح بات بتائے تو اس پر توجہ دیں۔ آج کوئی بتاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی؟ تو بھائی ہم غلطی ہو سکتا ہے کوئی ہو رہی ہو اور دھیان نہ ہو تو سیکھنی چاہیے۔ 7 برس کی بچے کی عمر ہو جائے اس کو نماز کا کہنا شروع کریں، عادت ڈالیں، سکھائیں۔ 10 برس کا ہو جائے تو پھر اس کو نماز کا پابند بنائیں، لڑکی ہو یا لڑکا۔ لیکن خود ہی نہیں پڑھتے تو ان کو کیا پڑھائیں گے؟ یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنا یہ رسمی نہ ہو کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے اور گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ نماز کو سمجھیں اور نماز کی پابندی کریں۔ یہ بیہودہ بات کا جو سلسلہ میں نے شروع کیا تھا بیان کرنا، اس میں اتنی تفصیل ہے۔ آج ہمارے سامنے کھیل ہیں، ٹیلی ویژن ہے، ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں،
تاش کھیلتے ہیں، کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، لوڈو کھیلتے ہیں، یہ کھیلتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں، گھنٹوں شطرنج کھیلتے ہیں، طرح طرح کے کھیل نکالے ہوئے ہیں، اور اتنا ان میں مگن ہو جاتے ہیں کہ نہ نماز کا پتہ، بلکہ کچھ لوگ روزہ رکھ کے یہ کام کہ جی ہم اس طرح روزے کو ٹھنڈا رکھتے ہیں ورنہ روزہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو جو ایسی باتیں کرتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ یہ ایمان نہیں، یہ ایمان کی نشانی نہیں۔ ایمان والے کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیہودہ اور لغو باتوں سے دور رکھتا ہے۔ لغو کیا ہے، لہو و لعب کیا ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتا چکا۔ ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں، خوبیاں دی ہیں، سنوارنا ہے، اور ان خوبیوں کو نکھار کر اپنے آپ کو بھی اور اپنے ذریعے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے۔ تو اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم غلط باتوں سے، غلط کاموں سے، غلط لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جو چیزیں بھی بے فائدہ ہیں، لغو ہیں، غلط ہیں، وہ چیزیں ہوں، وہ لوگ ہوں، وہ جگہیں ہوں، وہ کام ہوں، ان سے اپنے آپ کو کیا کریں؟ ذرا اونچی کہیے، دور رکھیں۔ کیوں کہلواتا ہوں؟ آپ اپنے ذہن نشین کر لیں، اس کو یاد کر لیں۔ شرمگاہ، دو پاؤں کے درمیان کے حصے کو فرج کہا جاتا ہے۔ یہاں شرمگاہ مراد ہے کہ حرام سے اپنے آپ کو روکنا، ان کا غلط استعمال نہ کرنا۔ جو کنیزیں ہیں آپ کی شرعی باندیاں ہیں یا بیویاں ہیں، ان عورتوں کے سوا کسی اور سے حرام کام نہ کرنا۔ ان سے تو آپ کا جو تعلق ہوگا وہ شرعن جائز ہوگا، بیوی سے، شرعی باندی سے۔ اس کے سوا کسی عورت سے ہوگا تو وہ حرام ہوگا، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس حوالے سے وہ لوگ جو بے راہ روی کا یا نفس کی غلامی کا شکار ہیں، ان کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ وہ اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں، خاص طور پر جوان۔ کچھ باتیں کڑوی ہیں، اشاروں میں ہی کروں گا، زیادہ کھول کر بیان نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک انسان پر غلبہ ہے، اس سے اپنا آپ برداشت نہیں ہوتا، میں نے کہا نا میں اشاروں میں بات کروں گا، زیادہ کھلے لفظ نہیں کہوں گا، اس کے لیے بھی شریعت نے اس کو تعلیم کیا ہے کہ وہ کیسے خود پر قابو رکھ سکتا۔ اس کے لیے عربی میں ایک لفظ شہوت استعمال ہوتا ہے۔ شہوت کا معنی اس چیز کا غلبہ ہونا، اس پر عورت کی طرف جانے کا بہت اتنا اس پر غلبہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو روک نہ پائے، تو ایسے سے کہا روزے رکھو، کیونکہ روزہ رکھنے سے یہ چیز ٹوٹتی ہے۔ جو طریقے شریعت نے بتائے ہیں، اگر آپ بہت زیادہ قوت والے ہیں اور آپ عدل بھی کر سکتے ہیں تو آپ ایک سے زیادہ شادی کر لیں، لیکن شرط یہی ہے کہ ان میں عدل کرنا ہوگا، جس حد تک بھی ہو سکے۔ 100% تو ہوتا نہیں، لیکن یہ کہ اپنی طرف سے کوتاہی نہ کرے۔ آزاد عورتوں میں سے بیک وقت 4 بیویاں آپ رکھ سکتے ہیں، یعنی شریعت آپ کو گناہ سے اور معاشرے کو گندگی سے بچانا چاہتی ہے۔ اگر آپ حرام تعلق رکھیں گے، معاشرے میں گند آئے گا،
اور اس گند سے جتنے اثرات ہوں گے وہ سب پورے لوگوں کو بھگتنے پڑتے ہیں. اس لیے حکم یہی ہے کہ آپ احتیاط کریں. جو نکاح نہیں کر سکتا اسے بھی فرمایا روزے رکھا کرے. اب یہاں میں ایک دو لفظ کہنے لگا ہوں کیونکہ مجھے شرعی مسئلہ بتانا ہے. کسی کے سماعت پر کانوں پر بھاری گزریں تو میں معافی چاہتا ہوں. نوجوانوں میں بیماری آ جاتی ہے، وہ اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں. میں کھلے لفظ کہوں تو مشت زنی کہتے ہیں اس کو. یہ جو مشت زنی ہے اس کے لیے اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں اس کی وجہ سے گناہ سے بچتا ہوں، صرف ہاتھ استعمال کرتا ہوں، تو اس کی بھی اجازت نہیں. کیوں؟ کہ اس سے آپ کی صحت کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. انسان کو اس کے اثرات بھگتنے پڑتے ہیں. تو اس میں بھی بہتر یہی ہے کہ وہ روزے رکھے. نفلی روزے رکھے گا تو اس کو اس کی نوبت نہیں آئے گی. لیکن کوئی اگر اس کا مجرم ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اگر اس طرح کر رہا ہے تو یہ جائز ہو جائے گا یا یہ اچھا ہو جائے گا. اس کی گنجائش نہیں ہے. بحالت روزہ، روزے کی حالت میں اگر اس نے ایسا کر لیا اور جو مادہ نکلنا تھا وہ نکلا تو اس پر کفارہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس کو قضا کرنی ہوگی. لیکن یہ چیز نہ کرے کیونکہ شریعت نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی ہے. اور کوئی شخص محض تسکین کے لیے ایسا کرے تو حرام ہے. صحیح بخاری میں اس کی شرح جو لکھی گئی اس میں واضح کیا گیا کہ یہ چیز حرام ہے جس کو مشت زنی کہتے ہیں. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی شخص اس پر وقتی طور پر اتنا غلبہ ہو گیا کہ وہ زنا کی طرف جا رہا ہے اور اس حالت میں اس سے اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہو رہا اور اس نے وقتی طور پر مشتزنی کر لی تو صرف اس وقت کے لیے گنجائش ہوگی، لیکن اس کی عادت یا اس کو مستقل کرنے میں گنجائش نہیں ہوگی. اسی طرح کسی اور سے کروانا، یہ اس لیے کر رہا ہوں مسئلے کہ آپ لوگوں کو اگر نہیں بتاؤں گا تو پہنچیں گے نہیں، ورنہ یہ باتیں کھلے عام نہیں ہوتی اس طرح. چنانچہ ابن جریج وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عطا سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے ایک قوم قیامت کے دن اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ گابن ہوں گے. تو مجھے یہی لگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے یہ بدفعلی کرتے. اور پھر ہم نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ قیامت کے دن اعضاء بولیں گے، اعضاء بولیں گے، گواہی دیں گے. تو ایک انسان جب یہ حرکت کرے گا تو پھر اس کے اعضاء اس کی گواہی دیں گے. تو ان باتوں سے بچنا چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ حیا والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمایا. وہ فرماتے جس ہاتھ کو نبی پاک نے اپنا ہاتھ فرمایا میں نے اس دن کے بعد اس کو ناف سے نیچے استعمال بھی نہیں کیا. دیکھیں خیال کرنے والے اور شرم کرنے والے کس حد تک جاتے ہیں اور ہمیں کتنا یہ سلسلہ ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح وہ خواتین جن پر غلبہ ہو ان کے حوالے سے بھی کہ وہ ہاتھ کے استعمال سے بچیں. یہ میں اس لیے مسئلہ کر رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو جائے شریعت آپ کی بہتری چاہتی ہے.
آپ کی صحت چاہتی ہے، آپ کی عزت چاہتی ہے، تو وہ کام جن سے آپ کی صحت کو، عزت کو نقصان ہو، وہ شریعت پسند نہیں کرتی۔ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کسی بھی ایک فعل کی، جس طرح لوگوں کو کسی نہ کسی کام کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ عادت پڑ جائے اور ہم معاشرے میں کسی اور برائی کا سبب بن جائیں، تو ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ یہاں اس حوالے سے اتنا بھی بتا دوں کہ انسان اگر یہ سوچے کہ لذت چاہیے، تو وہ لذت کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ چند سیکنڈ کی، 2-4 منٹ کی۔ وہ 2-4 منٹ کی لذت کے لیے ہمیشہ کا وبال اپنے اوپر لینا کیا سمجھداری ہوگی؟ نہیں۔ مگر کہتے ہیں جی شیطان سوار ہو گیا تھا، نفس کا غلبہ، تو اسی لیے تو سکھایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو باوضو رکھا کرو، زبان پر کوئی نہ کوئی ورد، کوئی کلام پڑھتے رہو، استغفار پڑھتے رہو، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھتے رہو۔ اس میں بھی یہ بتا دوں کچھ لوگ صرف آدھا پڑھتے ہیں، لا حول ولا قوت اتنا پڑھتے ہیں، اتنا پڑھنا نہیں، الا باللہ ضرور کہنا ہے۔ لا حول ولا قوت صرف اتنے الفاظ نہیں، اس کے معنی کہ کوئی قوت نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، صرف اتنا۔ تو الا باللہ بھی تو کہے نا کہ اللہ کے سوا، اور آگے علی العظیم لگائیں تو اور اچھا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے بھی کوشش کریں۔ صرف ہوتا ہے نا آپ باقی چیزوں سے، اپنے مچھر سے بچانے کے لیے مچھردانی لگا لیتے ہیں، کوئل جلا لیتے ہیں، میٹ لگا لیتے ہیں، اپنے اوپر لوشن لگا لیتے ہیں، کیوں کہ وہ نہ کاٹے۔ تو آپ نے بچنے کی کوشش تو کی نا، اسی طرح گناہ سے بھی بچنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی، صرف رسمی طور پر نہیں بلکہ اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ تو زنا